کہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کے فائدے ملتے ہیں. مثلا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. پریشانیاں اس سے دور کر دی جاتی ہیں. اور چوتھی بات کہ اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ دل کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں بکھرے بالوں والے، اگر کسی دروازے پہ چلے جائیں تو وہ دروازے والے ان کو خالی بھیج دیں، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا کر بات کر دیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کر دیتے ہیں. خود بخود حالات ہی ان کے سازگار کر دیتے ہیں. ان کو دنیا کے جھمیلوں میں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ الجھایا نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو دوڑنے کے انعامات جیتتے ہیں. ان کی بڑی رقم ہوتی ہے، کاسٹ ہوتی ہے، لاکھوں میں ایک ایک گھوڑا ملتا ہے. اور آج بھی ان کی نسلیں باقاعدہ مینٹین کی جاتی ہیں، ان کا نسب نامہ ہوتا ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، آج اس دور میں بھی گھوڑوں کے نسب باقاعدہ رکھے جاتے ہیں. تو دوڑنے والے گھوڑے، انعام جیتنے والے گھوڑے، ریکارڈ قائم کرنے والے گھوڑے وہ قیمتی بھی ہوتے ہیں اور ان کی بڑی کیئر ٹیکنگ کی جاتی ہے. کوئی بھی بندہ اس کو گدھا گاڑی کی جگہ استعمال نہیں کرتا. کسی کو اگر کہہ دیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گا یہ دنیا میں ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا، میں اسے گدھے گاڑی میں کیسے استعمال کروں. جس طرح ہم لوگ دوڑنے والے گھوڑوں کو، ریس جیتنے والے گھوڑوں کو، مقابلوں میں حصہ لینے والے گھوڑوں کو گدھے گاڑی میں استعمال نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کو دنیا کی گدھا گاڑی میں الجھایا نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں یہ میرے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کو دنیا کے معاملے میں کیسے الجھاؤں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کام سنوار دیتے. مرادیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرما دیتا ہے. چنانچہ ایک مرتبہ 4 حضرات بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے. ایک کا نام تھا مصعب بن زبیر، زبیر اللہ عنہ کے بیٹے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے. اور دوسرا تھے عروہ بن زبیر، اور تیسرا تھا عبد الملک بن مروان، اور چوتھے تھے عبداللہ ابن عمر. اب یہ آپس میں نا فرسٹ کزن تھے سب. طواف کیا، طواف کے بعد اکٹھے بیٹھے تھے. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اپنی اپنی تمنائیں بیان کرو، کس کی کیا تمنا ہے. تو مصعب بن زبیر نے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں عراق کا گورنر بنوں، عراق کا گورنر بنوں، اور میرے نکاح میں 2 بیویاں ہوں، ایک سکینہ بنت حسین اور دوسری عائشہ بنت طلحہ. سکینہ بنت حسین کو تو سب جانتے ہی ہیں، سیدنا حسین عنہ کی بیٹی.
عائشہ بنت طلحہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجی تھی، نام ان کا بھی عائشہ، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیر تربیت رہی تھی. ان سے انہوں نے حدیث کا اور تفسیر کا علم حاصل کیا تھا. ان سے حدیثیں روایت کی ہیں محدثین نے. اتنی پاک باز خاتون تھی، اللہ نے ان کو معرفت کا نور عطا کیا تھا. ان جیسی دانا، عقل مند، پاک باز اور دیندار عورت ان کے زمانے میں کوئی دوسری نہیں تھی. اور اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری حسن و جمال میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کاپی بنایا تھا. یہ بالکل اپنی خالہ پہ گئی تھی. تو اس لحاظ سے یہ وہ رشتہ تھا کہ جس کے لیے اس دور کے نوجوان تمنا کیا کرتے تھے. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سکینہ، ان کے ویسے فضائل بہت زیادہ. وہ جگر گوشہ نبی کی بیٹی تھی، سادات میں سے تھیں. ان کی اپنی ایک تقوی کی زندگی تھی، فضیلت کی زندگی تھی. تو انہوں نے یہ دو تمنائیں تھیں کہ وقت کی دو جو سب سے اعلیٰ رشتے ان کے سمجھ میں آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ دو رشتے میرے نکاح میں ہوں اور میں عراق کا گورنر بنوں. اور وہ بن زبیر سے پوچھا کہ جی آپ کی تمنا؟ وہ کہنے لگے بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم فقہ میں خوب محنت کروں، اللہ میرے سینے کو سمجھ سے بھر دے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. عبد الملک بن مروان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں اپنے رب کا دیدار چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ چاروں کزنز کی چاروں تمنائیں اللہ رب العزت نے ہو بہو پوری فرما دی. جیسے نیت کی تھی سب کو ویسا مل گیا. قبولیت کا وقت تھا. تو یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. جو انسان مراد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. باپ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہوتا ہے، پروردگار اپنے نیک بندوں کی ایسی مرادیں پوری کر کے